اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے جن بندوں کو اور جن اعمال کو مصیبتوں کا ازالہ فرمایا اور ان کے ذریعے مصیبتوں کے ازالے کی بات فرمائی، یقیناً ان میں پروردگار جل جلالہ نے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین کی ذات بھی بتائی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اعمال بھی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، اعمال بھی تکالیف کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ وقت ان کے دلائل کے متعلق پیش کرنے کا نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے ہے۔ ایک عمل رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں، اور وہ عمل یہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے قرآن نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اللہ نے بعض ذوات مقدسہ کو ایسا بنایا اور بعض اعمال کو، بلکہ بعض جگہوں کو بھی ایسا بنایا، اور بلکہ بعض دن و رات کو بھی ایسے بنائے جن کی وجہ سے اللہ عز و جل مصیبتوں کو دور فرماتا ہے اور پروردگار جل جلالہ کرم فرماتا ہے۔ عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ پروردگار جل جلالہ ہی ساری مصیبتوں کو دور فرمانے والا ہے، اور اگر کسی کی ذات سے مصیبت دور ہوتی ہے تو یہ اللہ کی عطا سے، اللہ عز و جل کے کرم سے۔ جیسے ایک ڈاکٹر کے ذریعے مریض کو شفا ملتی ہے تو ڈاکٹر شافی نہیں، شافی اللہ عز و جل ہے، لیکن پروردگار نے اس کے ہاتھوں میں شفا اور دوا کے اندر شفا رکھی ہے۔ عقیدہ یہی ہونا چاہیے، شافی مطلق پروردگار جل جلالہ کی ذات بابرکت ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت کے حوالے سے ایسا نظام بنایا اور آخرت کے تصور کو اتنا دل و دماغ کے اندر بسا دیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے اور اپنا کوئی وقت ایسے کاموں میں صرف نہ کرتے جن کاموں کی بنیاد پر قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر رسوائی ہو، شرمندگی ہو، اور پروردگار جل جلالہ کو منہ دکھاتے وقت افسوس اور شرمندگی محسوس ہو۔ میں یہاں پر ایک واقعے کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہوں گا، شاید میری پوری گفتگو اگر آپ سمجھ سکیں تو اچھی بات ہے، لیکن شاید اگر آپ کے دل و دماغ کے اندر پوری گفتگو محفوظ نہیں رہتی اور صرف ایک واقعہ محفوظ رہ جاتا ہے تو اس سے بھی بہت بڑا انقلاب آپ کی زندگی میں آخرت سے متعلق انشاءاللہ العظیم پیدا ہوگا۔ جواب دہی کا تصور۔ ایک بزرگ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں ایک دن جو بھی تم کام کرو اسے لکھ لو اور اس پورے دن کے کیے ہوئے اعمال کو رات میرے سامنے پیش کرو اور مجھے سناؤ۔ بچہ صبح سے لے کر رات تک جو بھی نیکی اور جو بھی کوتاہیاں ہوئی اسے نوٹ ڈاؤن کیا، اور رات کو جب باپ کے سامنے سنانے کا وقت آیا تو باپ سے عرض کرتا ہے ابا جان میں آپ کو نہیں سنا سکتا، اس میں کچھ کوتاہیاں بھی ایسی ہیں جسے نوٹ تو کیا گیا ہے، لیکن آپ کے سامنے آج کے دن کے دفتر کو سنانا میرے لیے کافی شاق اور کافی تکلیف دہ ہے۔ ابا مجھے یہ کام نہ سپرد کیے رہے، میرے لیے یہ کام ڈیفیکلٹ ہے، میرے لیے یہ کام مشکل ہے۔ باپ نے کہا بیٹے میں تیرے اعمال نامے کو سننا نہیں چاہتا، میں نے تو یہ تیری تربیت کے لیے کہا تھا تاکہ تو دن بھر کے اعمال کو جب دفتر کے اندر اپنے نامے کے اندر نوٹ کرے گا اور رات کو جب مجھے سنانے کا وقت آئے گا تو اچھائیاں اور برائیاں سب اس میں ہوں گی، لیکن برائیوں کو سنانے میں تو ہچکچائے گا۔ میرے بیٹے جب ایک دن کا اعمال نامہ میرے سامنے پڑھنے میں تجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے تو کل بروز قیامت پورا دفتر رب فرمائے گا اقرأ کتابک، اعمال نامہ پڑھ،
تو اپنی زندگی کا اعمال نامہ اپنے رب کے سامنے پڑھ کر کیسے سنا پائے گا؟ آپ اندازہ لگائیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت کی فکر کس طریقے سے صحابہ کے دلوں میں بٹھا دی تھی کہ صحابہ کے پیروکار اور صحابہ کے ماننے والے بھی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کردہ فکر آخرت کے اتنے پابند تھے کہ کوئی بھی عمل کرتے تو اس کی جواب دہی کے بارے میں اور اس کے بارگاہ سمدیت کے بارے میں پیشی کے حوالے سے ڈرا کرتے۔ جو لوگ بے باکی سے زندگی گزارتے تھے اور سمجھتے تھے زندگی ہماری ہے، ہم جس طرح چاہیں کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ آخرت ان کے دل و دماغ میں بٹھا کر ان کی زندگی میں انقلاب پیدا فرمایا۔